رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت گھبراہٹ ہے، جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی موت کو قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگ جتنا بھی دل دکھائے یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیشہ ٹوٹتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی قیمتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کے منہ پر اس کی بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبر کی دو صورتیں ہوتی ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے ضرور دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، چاہے وہ مومن کی ہو یا کافر کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ پھر کسی کا دل ہو یا گھر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو چغل خور کی بات پر اعتبار کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔
حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا نماز پڑھا کرو، کوئی ملے نہ یا نہ ملے، اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو نماز عشاء کے بعد سورۃ ملک پڑھتا ہے، اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو درجہ اور ثواب صبر کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے وہ 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا محبت دور کے لوگوں کو قریب اور عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا جسمانی رشتے متصل زندگی تر محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جس سے روحانی محبت ہوگی۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 رشتے ایسے ہیں جو وقت آنے پہ بے نقاب ہوتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، غربت میں شریک حیات، برے وقت میں دوست۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت امام علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہت سی باتوں کا جواب صرف خاموشی کے ساتھ دینا بہتر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا روزے دار کی دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہے، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بھر کر دے گا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا بے شک۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔
حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو یقین کرے اللہ ہزار راستے کھول دیتا ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا معاف ہر بار کرو مگر اعتبار ایک بار ہی کرو۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 دفعہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے بے شک۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے لیے بہتری کی دعا مانگا کرو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں غریبی داخل نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے، بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو اور زناکاری کو۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دوسرے سے باز نہ رکھو کیونکہ یہ خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اس دنیا میں تمہیں جانچا جا رہا ہے لیکن تمہیں پیدا دوسری جگہ کے لیے کیا گیا ہے۔